نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشرنا علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، یہ قرآن حکیم کے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کے جو مغز ہے نا، ان آیات میں سے ایک یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم مطلب بہت سی علمی گفتگو ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیت یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنی بھی علمی گفتگو انسان کرتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں، ایک ایک آیت کے مفہوم انسان مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ ان میں سے میں ان آیات کا انتخاب کرتا ہوں اور اس گفتگو کا جو آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک وہ علمی گفتگو ہم کریں جس کا جو معاشرے میں ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، معاشرے کو اس وقت وہ چیزیں بیان نہیں لوگ کرتے، اگر جو بہت بڑی باتیں ہیں، تو میں ان میں سے صرف ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا ان آیات کی روشنی میں جو آج مجھے آپ کو ایک عام انسان کو ضرورت ہے۔ ان آیات میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ یہودی عام مسلمانوں کو یہ یاد رکھیں، یہ پراپیگنڈا جو مہم ہے نا، میڈیا، یہ کو آج کے زمانے کا فتنہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی یہ فتنہ تھا، اور ہر زمانے میں یہ فتنہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، کوئی بھی دنیا کی قوم، خصوصاً ان کا پہلا حملہ لوگوں کے دماغوں پر ہوتا ہے۔ جب کسی بھی قوم کے دل و دماغ پر حملہ کر دیا جائے اور وہ ایک مرتبہ شک کا سیڈ اور شک کا جو بیج ہے نا وہ دماغ میں پڑ جائے، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ جب آپ کے دل و دماغ میں اگرچہ آپ مکمل اسلام سے پیچھے نہیں بھی ہوئے، بس شک آ گیا ہے، تو اس کا معنی کہ انہوں نے اپنا جو مقاصد ہیں وہ پورے کر لیے۔ اب یہودیوں کا پراپیگنڈا کیا تھا، اور عام انسان جب علمی گفتگو کوئی کرتا ہے نا اور دھوکہ دیتا ہے، تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اب یہودی نے مسلمانوں کو، جب مسلمان، تو پراپیگنڈا کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے۔ تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ انجیل کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ زبور کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ اور مسلمانوں کا ایمان دعویٰ کیا ہے؟ قرآن بھی کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ ایک ہے۔ تو پھر تورات کے احکام میں اور قرآن کے احکام میں فرق کیوں ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جب اللہ ایک ہے اور اس کا علم قدیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر تورات کے، انجیل کے، زبور کے اور قرآن حکیم کے احکام میں، مسائل میں فرق کیوں ہے؟ ایک کی بات تو ایک ہونی چاہیے نا۔ یہ تھا تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں شک ڈالا جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ جب شک گیا تو مسئلہ ختم، مقصد حاصل ہو گیا۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے
یاد رکھ لیں میڈیا کو بڑے احتیاط کے ساتھ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو گیم ہے ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھیں یہ گیم ہے، یہ گیم نہیں بھائی، یہ جو موبائل فون ہے یہ صرف موبائل نہیں ہے، یہ جو ٹی وی ہے صرف ٹی وی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ غیر شعوری طور، اور یہ جو اسکولوں میں مجھے پتہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے ہمارے بچوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ ہمارے والدین کو سچی بات ہے خبر ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ بچہ بیچارہ خالی ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی علمی بات ہوتی نہیں خالی۔ اور یاد رکھ لیں کسی بھی خالی جگہ پر یہ اس دیوار پر جب لکیر ایک بار پڑ جائے گی تو اس لکیر کو مٹانا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اس لکیر کے اوپر دوسرا کوئی لکھے گا بھی نہ تو اس کا لکھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بچوں کے دل و دماغ میں ایک بار بات ڈال دی جائے گی، اور اس سے پہلے آپ نے دین کی بات کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں کریکٹ جو بات ہے، کریکٹ نظریہ وہ نہیں ڈالا، تو جو پہلے سب سے انسان پہلے دماغ پر قبضہ کرے گا اس کا ہو جاتا ہے، اس کا پھر ہو جاتا ہے، پھر اس کو مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے بنی ہوئی نئی بلڈنگ بنانا آسان ہوتا ہے، بنی ہوئی بلڈنگ کو درست کرنا، اس میں اگر خرابی تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جب یہ انہوں نے پراپیگنڈا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا تم جانتے نہیں کہ وہ مالک ہے اور تم سب اس کی ملکیت ہو، اور مالک کی مرضی ہے جو چاہے سو کرے۔ تو فرمایا تم جواب دو یہ جو خدا ہے نا وہ مالک ہے، وہ جو چاہے اس نے وہ احکام نازل کر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے وقت کے مطابق، اور جب خدا نے چاہا تو احکام نازل کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ان کے ٹائم کی نیڈ تھے، اور جو خدا نے چاہا وہ احکام نازل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آج کے اور قیامت تک کی نیڈ ہے۔ فرمایا لم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم بھی اور کائنات کی ہر چیز کا مالک خدا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے نا اس کو اختیار ہوتا ہے جو چاہے اپنے مملوک سے، جس کا وہ مالک ہے اس کو جو چاہے حکم دے۔ غلام کا یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ مجھے حکم دو اور یہ مجھے حکم نہ دو۔ سب سے پہلی ایک بات تو اللہ رب العزت نے اس پراپیگنڈے کا جواب یہ دیا، مسلمانوں جب بھی کوئی ایسا شکوک و شبہات ڈالے تو جواب دیا کرو خدا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، ایک ہے، مالک بھی وہی ہے۔ جب خالق وہ ایک ہے تو مالک بھی وہی ہے نا، تو جب مالک وہی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور حکم وہ چلتا ہے جو وہ چاہتا ہے، نہ وہ کہ جو تم چاہتے ہو۔ وہ تمہاری مرضی کا تابع نہیں ہے، تم سب اس کے بندے ہو، اس کے مملوک ہو، اس کی ملکیت ہو، اس کی پراپرٹی ہو۔ جب تم اپنے پراپرٹی میں حالانکہ جو بھی تمہاری پراپرٹی ہوتی ہے اس کے ٹیمپریری تم مالک ہوتے ہو، اور کسی دوسرے کو حق نہیں دیتے اپنے پراپرٹی میں، تم اپنی مرضی کرتے ہو، تو فرمایا یہ بھی اس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ احکام نازل کرے۔ ہاں وہ حکیم ہے، اور وہ جو بھی حکم نازل کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے، حکمت سے خالی نہیں۔ آج ایک بات تو یہاں پر یہ، دوسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا، بندہ جو کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے نا، دو جگہ پر غلط فہمی انسان کو ہوتی ہے، یا تو اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے، یا اس کو کائنات کی خبر نہیں ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں سو کروں کوئی مجھے بچا لے گا۔ تین وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہے، یا اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے، جب تھوڑی سی ٹانگوں میں جناب اور جسم میں طاقت آتی ہے تو وہ چاہتا میں کیا ہوں جی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یا اس کو اس کائنات کی خبر نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کائنات شاید، وہ سوچتا ہی نہیں نا انسان۔
اور یا وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کروں اگر کوئی ایسی ویسی کوئی بات آ گئی تو میری ہیلپ کے لیے کوئی آ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے پہلے غور و فکر کر، یہ کائنات بھی تیری نہیں ہے اور تو بھی اپنے آپ کا نہیں ہے، کائنات بھی میری ہے اور تو بھی میرا ہے۔ یہ جتنی چیزوں پر تو فخر کرتا ہے نا، یہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھیں، اور جب تو چلا جائے گا نا پھر بھی یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ جو بھی چیزیں، مجھے ایک چیز بتاؤ جو ہمارے آنے کے بعد جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جو کچھ ہم پہنتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کون سی چیز ہے جو آپ نے کی ہے؟ یہ کائنات کی ہر چیز مجھ سے پہلے تھی۔ اچھا جب میں چلا جاؤں گا تو یہ چیزیں بھی چلی جائیں گی؟ نہیں جائیں گی۔ پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات کی ہر چیز جب میرا اپنا وجود میرا نہیں ہے، اب وہ کسی نے مجھے عطا کیا ہے، تو باقی کائنات کی ہر چیز بھی میری نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں پر اتنا غرور مت کر کہ تو خدا کو بھول جائے۔ اس کو یاد رکھ، یہ تیرا وجود بھی تیرا نہیں ہے اور کائنات کی کوئی چیز بھی تیرا نہیں ہے۔ وجود بھی تیرے پاس عارضی ہے اور یہ کائنات کی ہر نعمت بھی تیرے پاس عارضی ہے۔ یہ تیرے جانے کے بعد بھی ایسی رہے گی، تیرے آنے سے پہلے بھی تھی، اور اس میں تیرا یا کسی انسان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جس میں انسان کا کنٹریبیوشن ہے جی؟ ایک چیز مجھے بتاؤ، یہ ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو انسان نے بنایا ہے؟ پہلی بات یہ کہ دولت پر، صحت پر، اپنے آپ پر، اپنے کسی بھی چیز پر فخر نہ کر، تکبر نہ کر۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں تیرے پاس۔ زندگی بھی تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، صحت بھی تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، یہ جوانی بھی تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، یہ دولت بھی تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، یہ برادری بھی تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، یہ عہدہ بھی، یہ اقتدار بھی، کوئی بھی چیز تیرے پاس پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہیں۔ لہذا عارضی چیزوں پر، ایک تو عارضی چیزوں پر اتنا فخر نہ کر، اور دوسرا یہ کہ ان عارضی چیزوں پر اتنا دل بھی نہ لگا، اور تیسری یہ بات، ان کو اتنا بھی جمع نہ کر، اتنا بھی جمع نہ کر، اتنا جمع کر اس لیے کہ کائنات بہت وسیع میں نے بنائی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں تم اس ساری کائنات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سمندر میں جتنا بھی مرض ہے بڑا برتن لے کر جاؤ نا پانی بھرنے کے لیے، برتن چھوٹا ہوگا، سمندر بڑا ہی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ بڑی بنائی ہوئی ہے، تم اس کو سارے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب کرو گے بھی، کر بھی لوگے تو استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس کے پیچھے اتنا نہ بھاگو، اتنا ہی بھاگو جتنی تمہاری ضرورت ہے، اتنا بھاگو جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ وہ ٹائم بچا کر اس جگہ کے لیے کچھ کرو جس جگہ کے تم مسافر ہو۔ وہ ٹائم کچھ اس کے پیچھے صبح و شام ایک دماغ میں یہی خیال لے کر نہ بیٹھے رہو کہ بس میں نے پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے۔ بھائی اگر کما بھی لوگے تو تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے سمندر کے پاس تم جتنا مرضی برتن لے کر جاؤ گے، وہ برتن بھر جائے گا، سمندر نہیں ختم ہوگا، تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے کائنات بنائی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنی مرضی اکٹھی کر لو، کر بھی لوگے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ جب مصیبت میں پھنسو گے، جب خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کی باری آئے گی، تو جن کے لیے تم کرتے ہو نا، کوئی بھی کائنات کی چیز تیرے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی تیری مدد کے لیے نہیں آئے گی، کوئی بھی۔ لہٰذا جب تیری مدد نہ یہ مال کر سکتا ہے، نہ یہ کوئی کنبہ برادری کر سکتی ہے، نہ کوئی یہ انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی دوسری، لہٰذا اس کی حیثیت سمجھ لو کہ مشکل کا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے۔
اب مشکل کا ساتھی دنیا میں کوئی نہیں بنتا تو وہاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسے انسان کو پھنس جائے نا تو ایک منٹ چ انسانوں کی اکھاں پھیر کے نس جاندے نے۔ دنیا میں تھوڑی سی کسی مشکل میں انسان پڑ جائے، سب سے بڑی بات ماں اور بچے کے پیار ہوتا ہے نا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ ڈوب رہا ہو یا کسی آگ میں جل جائے، ماں بھی چھلانگ لگا کر بچے کے لیے نہیں نکالتی، کہتے ہیں چلو باہر سے روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، ڈوبتے بچے کے لیے چھلانگ نہیں لگائے گی۔ ایک حد تک وہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھی بیچاری پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے بیچارے جب آگ لگتی ہے تو لوگ گھروں میں جل جاتے ہیں، کوئی بھی اندر جانے کے لیے تیار۔ بھائی مشکل وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تیرا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تیری حقیقی مددگار خدا کی ذات ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض مت کر، اس کو ناراض مت کر۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو بھی جائیں، ان کی ناراضگی سے تجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے مقابلے میں اس کو مخلوق کو راضی نہ کر، اس کے مقابلے میں راضی، ہاں اس کے تابع رہ کر لوگوں کو راضی رکھ، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا حکام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی کو راضی نہ کر۔ اس کے مقابلے میں کہ ایک طرف اس کا حکم ہو، ایک طرف لوگوں کے معاملات ہوں، تو اس کو چھوڑ دیں اور خود لوگوں کو اور باقی دنیا کی باقی جو مخلوق ہے اس کے لیے اس کو آگے ترجیح دے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور آخری بات، یہ جو چیز انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے، بلا وجہ کویشچن کرنا۔ ہم بڑے کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں، بچے بڑے سوال کرتے ہیں، اور بھائی بچوں کا سوال کرنا نہیں مناسب، نبی بس نے منع فرمایا، قرآن پاک نے منع کیا ہے۔ سوال کرو علم والا، اور اتنا سوال کرو جتنے تم سوال کو سمجھ سکو، اور سوال ضرورت کے مطابق کرو۔ بلا وجہ چین 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 کرنے کی منع ہے نبی بس، خصوصاً انبیاء کرام کے ساتھ۔ اور اسی طرح دینی معاملات میں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تمہارا کام بس عمل کرنا ہے، اس کے سامنے چین چین کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن کا ہر لفظ حق ہے، قرآن کا ہر لفظ سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، یہ حق ہے، سچ ہے۔ جب حق سچ ہے تو اس کے بعد پھر سوال کس چیز کا؟ پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، عمل، اور اس کے مطابق اپنے نظریات کو بنانا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔